بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 27واں باب جو ذکر کیا ہے، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں باب ما یمحق الکذب من البرکہ، باب ما یمحق الکذب من البرکہ۔ اس باب کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس عمل یا کہ اس کے کام کی برکت کیا ہے، ختم ہو جاتی ہے، یا کہ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ما یمحق الکذب من البرکہ، کہ جھوٹ کسی عمل کسی فعل کی برکت کو کیا کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ محق کا ویسے معنی محق کا کیا ہوتا ہے، مٹانے کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی جھوٹ کی وجہ سے عمل کی برکت کیا ہے، ختم ہو جاتی ہے اور اس کام کا کوئی فائدہ آدمی کو نظر نہیں آتا ہے۔ اچھا، اس سے یہ بھی چلتا ہے کہ جس طرح جھوٹ کے اخروی نقصانات ہیں، اسی طرح کیا ہے، دنیاوی بھی کیا ہے، نقصانات ہیں۔ جھوٹ کے جس طرح اخروی نقصانات ہیں، اسی طرح کیا ہے، دنیاوی بھی نقصانات ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت جو حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کے راوی حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ خریدنے والے اور بیچنے والوں کو اس وقت تک اختیار ہوتا ہے جب تک دونوں جدا نہ ہو جائے، البیعان یعنی بیچنے والے اور خریدنے والے۔ ویسے کیا ہے، بائع بیچنے والے کو کہتے ہیں اور مشتری کیا ہے، خریدنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس تثنیہ کے صیغے کے اندر دونوں داخل ہیں، یعنی بیچنے والے بھی اور خریدنے والے بھی، یعنی یہ ہے کہ بیچنے والا بھی اور خریدنے والا بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ البیعان بالخیار، کہ خریدنے والے کو اور بیچنے والے کو اختیار ہوتا ہے۔ کس چیز کا اختیار ہوتا ہے؟ کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے بیع کو کیا ہے، ختم کر سکتے ہیں، یا بیع کو کیا ہے، فسخ کر سکتے ہیں، جب تک کہ وہ دونوں کیا ہے، مجلس میں ہو۔ جب تک کیا ہے، بیع و شراء کی مجلس میں ہو، تب تک دونوں کو یہ اختیار حاصل ہے شریعت کی طرف سے، چاہے تو بیچیں یا ہے کہ نہ بیچیں، چاہے تو خریدیں یا ہے کہ نہ خریدیں۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک کیا ہے، دونوں کیا ہے، اسی خرید و فروخت کی کیا ہے، مجلس میں باقی رہیں، یا ہے کہ مجلس کیا ہے، باقی رہے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ خریدنے اور بیچنے والوں کو اس وقت تک اختیار ہوتا ہے، اور کس چیز کا اختیار ہوتا ہے، بیع کے ختم کرنے کا، بیع کے۔ لیکن مثال کے طور پہ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ میں بائع ہوں اور آپ کیا ہے، مشتری ہیں، اور یہ کیا ہے، مبیع، یہ کیا ہے، مبیع، یعنی وہ چیز جو کیا ہے، بیچے جانے والی ہے، یا ہے کہ اسی چیز کو جو سامان بیچنے والا ہے اس کو مبیع بھی کہتے ہیں اور مثمن بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، مثمن، یعنی وہ چیز جس کی قیمت کیا ہے، لگائی جاتی ہے، اور قیمت کو کیا ہے، قیمت کہتے ہیں، یا ہے کہ اس کو ثمن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے، ثمن کہا جاتا ہے۔ آپ طلبہ ہیں اور انشاءاللہ کیا ہے، آئندہ کی کلاسوں میں یا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بعض نے پڑھا بھی ہوگا، یہ کتاب البیوع وغیرہ، اور کتاب البیوع میں یہ سارے اصطلاحات کیا ہے، ذکر کیے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو انشاءاللہ آئندہ آپ پڑھیں گے۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے بائع ہوں اور آپ کیا ہیں، مشتری ہیں۔ آپ کیا ہے، مشتری ہیں، میں بھی موجود ہوں
آپ بھی کیا ہیں موجود ہیں، تو یہی کیا ہے بے کی کیا ہے مجلس ہے، اور جب تک ہم باقی ہیں اور آپ ہمارے سامنے ہیں تو بات ہو رہی ہے خرید و فروخت پہ۔ تو اگر ہم نے یہ طے بھی کر لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم 2000 روپے میں یہ موبائل کیا ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور آپ نے ایکسیپٹ بھی کر لیا، لیکن اسی مجلس میں ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، کچھ دیر کے بعد میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کیا ہے مجھے 2000 روپے میں یہ موبائل کیا ہے بیچنا نہیں چاہیے، تو مجھے یہ اختیار ہے کہ ہم کیا ہے اپنے بے کو کیا ہے واپس لے لیں، یا یہ کہ ہم کیا ہے اپنے قول سے کیا رجوع کیا ہے کر لیں، اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ موبائل کیا ہے کافی پرانا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، یا ہے کہ میں اس موبائل کو لینا نہیں چاہتا، میں کچھ نیا کیا ہے یا نیا ورژن کیا ہے لینا چاہتا ہوں۔ تو شریعت نے یہ بائع کو بھی اختیار دیا ہے اور مشتری کو کیا ہے اختیار دیا ہے، لیکن ایسا ہوا کہ بائع اور مشتری میں کوئی معاملہ کیا ہے طے ہو گیا، عقد کیا ہے طے ہو گیا، بائع اپنے گھر کو چلا گیا، مشتری اپنے گھر کو چلا گیا سامان لے کر، اور مجلس کیا ہے ختم ہو گئی، مجلس کیا ہے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہے بائع کہے کہ آئے اور کہے مشتری سے کہ میرے گھر والے کیا ناراض ہو گئے، میں نے اپنا موبائل بیچ دیا، میرے گھر والے کیا ناراض ہو گئے، میری بیوی ناراض ہو گئی، میرے بچے ناراض ہو گئے، فلاں رشتہ دار کہہ رہے تھے کہ مجھے دے دیتے، آپ نے فلاں کو کیوں دے دیا، تو اب وہ کیا ہے واپس لینا چاہ رہا ہے، تو پھر کیا ہے یہ کس کی رضامندی پر ہوگا، مشتری کی رضامندی پر منحصر ہوگا، چاہے تو دے یا یہ کہ نہ دے، لیکن زبردستی کیا ہے نہیں کی جا سکتی۔ یا یہ کہ کچھ دیر کے بعد کیا ہے مجلس کے اختتام کے بعد مشتری آ رہا ہے اور کہا ہے مجھے تو کیا ہے دھوکہ ہو گیا اور میں نے زیادہ قیمت میں کیا کر لیا خرید لیا، حالانکہ یہ سامان مجھے کیا ہے سستی قیمت میں کیا ہے باہر کیا ہے مل رہا ہے، اور میرا پیسہ واپس کر دیجیے اور آپ اپنا کیا ہے سامان کیا ہے لے لیجیے، تو یہ جائز نہیں۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ بے کے فسخ کرنے کا یا بے کے ختم کرنے کا بائع اور مشتری کو کب تک اختیار ہوتا ہے، جب تک کہ دونوں کیا ہے مجلس میں موجود ہو، دونوں مجلس میں جیسے مجلس کیا ہے ختم ہوئی گویا کیا ہے وہ بے کیا مضبوط ہو گیا ہے کہ پختہ ہو گیا، اب اس کو کیا ہے ختم کیا ہے کیا نہیں جا سکتا ہے۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر بیان فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، کہ اگر یہ بائع اور مشتری اگر دونوں کیا ہے سچائی سے کام لیتے ہیں، دونوں کیا ہے صدق بیانی سے کام لیتے ہیں، بائع مثال کے طور پہ کیا ہے قیمت کے معاملے میں کیا ہے حق گوئی اختیار کرے، سچ گوئی اختیار کرے، صدق گوئی اختیار کرے، اور مشتری کیا ہے جو وعدہ ہے جو وعدہ وہ کر رہا ہے اپنے وعدے پہ کیا ہے کھرا کیا ہے اترے، وعدہ خلافی کیا ہے نہ کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِن صَدَقَا، اگر دونوں کیا ہے بے اور شرع میں کیا ہے سچائی سے کام لیتے ہیں، وَبَيَّنَا، اور دونوں کیا ہے اپنے اپنے معاملے میں کیا ہے صاف ستھرا کیا ہے رہتے ہیں، صاف گوئی سے بھی کیا ہے کام لیتے ہیں۔ اگر مبی کے اندر، مبی یعنی سامان، میں نے کیا کہا مبی کا معنی کیا ہوتا ہے سامان، یا ہے کہ مثمن کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، تو ایسا نہیں کہ اس کو چھپایا جائے۔ اگر میں یہ موبائل بیچنا چاہ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، اگر اس کے اندر کوئی خلل ہے یا ہے کہ کمی ہے، تو بحیثیت بائع کیا ہے مجھے اس کو واضح کر دینا چاہیے، بیان کر دینا چاہیے کہ یہ جو میرا موبائل ہے اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ فنکشن کام نہیں کرتا ہے، یا یہ کہ برنامج اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں گے تو یہ برنامج کیا ہے ڈاؤن لوڈ کیا ہے نہیں کر پائیں گے، یا یہ کہ یہ لینگویج جو آپ اگر ہیں کسی دوسرے ملک کے اور اس میں یہ لینگویج کیا ہے آپ استعمال کرنا چاہیں گے تو آپ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس وضاحت کے بعد کیا ہے آپ بیچیں، اگر وہ قبول کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کے اندر عیب موجود ہے یا ہے کہ اندر سے کوئی اس کا پارٹ خراب ہے، کوئی فنکشن خراب ہے، اور آپ کیا ہے مشتری کو دھوکے میں رکھ کر کیا ہے آپ بیچ دیتے ہیں، اسی کو کیا ہے غرر کہا جاتا ہے، اسی کو کیا ہے غرر کہا جاتا ہے۔ اور بے کی شرطوں میں سے یا ایک بے کی صحت کی شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے کہ اس کے اندر غرر کیا ہے نہ پایا جائے، نہ کیا ہے بائع کا نقصان ہو اور نہ کیا ہے مشتری کا نقصان کیا ہے ہونا چاہیے۔ مشتری کس کو کہتے ہیں خریدنے والے کو، بائع کس کو کہتے ہیں بیچنے والے کو۔ ان الفاظ کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِن صَدَقَا، اگر دونوں کیا ہے سچائی سے کام لیتے ہیں، تثنیہ کا صیغہ، مراد کون ہے بائع اور مشتری، بائع اور مشتری، وَبَيَّنَا، اور دونوں کیا ہے
بیان کر دیتے ہیں۔ کس چیز کو بیان کرتے ہیں بھائی؟ یعنی ثمن میں یا کہ مثمن سے متعلق اگر کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، کوئی خلل ہے، تو اس کو اگر بیان کر دیتے ہیں تو دیکھیے فائدہ کیا ہوتا ہے دونوں کا۔ اگر سچائی اگر پائی جا رہی دونوں کی طرف سے، اگر وضاحت پائی جا رہی ہے، بورک لہما فی بیعہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بورک لہما فی بیعہما، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان دونوں کی کے بیع میں کیا ہوتی ہے؟ برکت۔ پتہ یہ چلا کہ صداقت، سچائی دنیاوی اعتبار سے بھی کیا ہے؟ باعث برکت ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی کیا ہے؟ باعث برکت۔ اسی لیے میں نے کہا کہ سچائی یا ہے کہ جھوٹ کا جس طرح کیا ہے اخروی نقصان ہے، اسی طرح کیا ہے دنیاوی بھی کیا ہے نقصان۔ آپ دنیاوی کہیں یا ہے کہ دنیاوی کہیں، دونوں کیا ہے صحیح ہے۔ اسی لیے میں جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں تاکہ کیا ہے آپ بھی کیا ہے آئندہ کبھی استعمال کر سکیں، یا ہے کہ لکھنے کی ضرورت ہو تو آپ کیا ہے لکھ بھی سکیں اور آپ کو کوئی غلط کیا ہے نہ کہہ سکے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان دونوں کے بے و شراء میں، خرید و فروخت میں برکت کیا ہے ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت کیا ہے ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ لیکن وَإِن كَذَبَا، اگر کیا ہے بیچتے ہوئے خریدتے ہوئے بائع اور مشتری کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ دونوں کے دونوں کیا ہے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک کیا ہے سامان کے تئیں کیا ہے جھوٹ بول رہا ہے، دوسرا کیا ہے قیمت کے تئیں کیا ہے جھوٹ بول رہا ہے، اور اس طرح دونوں کے مابین کیا ہے بیع کیا جھوٹ پر مبنی ہے۔ وَكَتَمَا، اور دونوں کیا ہے چھپاتے ہیں۔ کس چیز کو چھپاتے ہیں؟ عیوب کو چھپاتے ہیں، نقائص کو چھپاتے ہیں، خلل کو چھپاتے ہیں، کمی اور کوتاہی کو چھپاتے ہیں جو ثمن اور مثمن میں ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محقت برکت بیعہما، محقت برکت بیعہما، تو ان دونوں کے خرید و فروخت کے اندر جو برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس برکت کو کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ برکت کیا ہے ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے، یعنی وہ بیع و شراء کیا ہے برکت سے خالی ہوتی ہے، برکت سے کیا ہے خالی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات میں بھی تجارت میں بھی اور لین دین میں بھی کیا ہے جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ کیا ہے نہ بولے۔ جھوٹ عیب ہے، بار بار یہ باتیں مختلف درسوں میں بتلائی جا چکی ہیں، کہی جا چکی ہیں کہ جھوٹ کیا ہے مذموم صفت ہے، مذموم وصف ہے، بری عادت ہے، اور اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ بڑے کیا ہے نقصانات ہیں، بڑی تباہیاں ہیں، آفات ہیں، اور اس کی تباہی اور بربادی کو ایک مسلمان دنیا میں بھی محسوس کرتا ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے محسوس کیا ہے کرے گا۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس کے بعد جو باب ذکر کیا ہے، باب من تحلم ولم یر شیئا، باب من تحلم، باب من تحلم ولم یر شیئا، یہ الکبائر کا 28واں باب۔ الکبائر کا الکبائر یہ کتاب کا نام ہے۔ جو جدید طلباء نئے طلباء شریک ہوتے ہیں ان کے لیے بعض باتیں میں کیا ہے دہراتا رہتا ہوں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کس کتاب کا درس ہو رہا ہے، اس کتاب کے مصنف کون ہیں۔ خیر، تو یہ 28واں باب ہے الکبائر کا۔ شیخ رحمہ اللہ نے جو عنوان قائم کیا ہے باب من تحلم ولم یر شیئا، کہ جو شخص کیا ہے ایسا خواب بیان کرے جس کو اس نے دیکھا ہی نہ ہو، ایسا خواب ذکر کرے، ایسا خواب بیان کرے یا ایسے خواب کے بارے میں بتلائے جو اس نے کیا ہے دیکھا بھی نہ ہو، یعنی جھوٹی خواب بیان کرے۔ جھوٹا کیا ہے خواب ہو، اس نے خواب دیکھا ہی نہیں اور کیا کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا۔ اور بہت سارے آج کل کے آپ کو ایسے لگ کیا ہے جعلی قسم کے کیا پیر آپ کو کیا ہے مل جائیں گے، اور آپ کو مرید مل جائیں گے، اور مولوی کیا ہے لوگ مل جائیں گے جو کیا ہے جھوٹے خواب کیا ہے بیان کرتے ہیں اور اپنے مریدوں کو کیا ہے دھوکہ کیا ہے دیتے ہیں اور ان سے کیا ہے ان کو ٹھگتے ہیں، ان کو کیا ہے ٹھگتے ہیں، اور اپنے خواب کو جھوٹے خواب کو کیا اپنی کمائی کا کیا ہے ذریعہ کیا ہے بناتے ہیں، یا تجارت کیا بناتے ہیں۔ تو خواب اگر سچا ہے، حق یقینی طور پہ اگر آپ نے خواب دیکھا ہے، اس لیے یاد رکھیے خواب کیا ہے حدیث کے مطابق کیا ہے نبوت کے اجزاء میں سے کیا ہے ایک جز بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الرؤیا جزء من النبوہ، الرؤیا جزء من النبوہ، کہ یہ خواب کیا ہے نبوت کے حصوں میں سے کیا ہے ایک حصہ ہے، یا ایک اجزاء میں سے کیا ہے ایک جز ہے۔ اگر آپ خواب کے بارے میں
کد بیانی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، حالانکہ آپ نے خواب دیکھا ہی نہیں، یہ تو آپ کیا گویا اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا ہے، جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف کیا ہے، جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہ کیا گناہ ہے، یہ کیا ہے، گناہ ہے۔ تو خواب کے سلسلے میں بھی اس عنوان کا مفاد یہ ہے اور ماحصل یہ ہے کہ خواب کے معاملے میں بھی کیا ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر واقعی کیا ہے آپ نے خواب دیکھا ہے تو آپ بیان کریں، اور اگر آپ نے خواب نہیں دیکھا ہے تو آپ کیا ہے، جھوٹا خواب کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے، ذکر نہ کریں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من تحلم بحلم لم یرہ، کہ اگر کوئی آدمی جس نے ایسا خواب کیا، یعنی ایسا ناٹک کیا، کیا کر رہا ہے، ڈرامہ کر رہا ہے، ناٹک کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہے، اسی لیے یہاں پہ کیا تحلم کا صیغہ کیا ہے یا وزن کیا ہے، استعمال کیا ہے، کیا گیا کہ وہ چیز اس کے یقینی طور پہ اس سے صادر کیا ہے، نہیں ہوئی ہے، اسی لیے تحلم، تقبل، تفعل کا وزن کیا ہے، استعمال کیا گیا۔ تحلم بحلم، جس نے ایسا خواب کیا جو اس نے کیا ہے، دیکھا نہ ہو، جس نے ایسا خواب کیا جو اس نے دیکھا نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من تحلم بحلم لم یرہ، اس نے اس خواب کو دیکھا کیا ہے، نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کلف ان یعقد بین شعیرتین ولن یفعل، کلف ان یعقد، کلف ایسا آدمی جو ڈرامہ کر رہا ہے، خواب کا یا ہے کہ جھوٹا خواب بیان کر رہا ہے، کلف ان یعقد بین شعیرتین، بین شعیرتین تثنیہ کا صیغہ، ولن یفعل، ولن یفعل، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے ایسا خواب دیکھا جس نے ایسا خواب کیا جو اس نے دیکھا نہ ہو، تو اسے 2 جو کے دانوں کو قیامت کے دن کیا ہے، جوڑنے کے لیے کہا جائے گا۔ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ یہ مکلف کرے گا کہ آپ کیا کرو، جو کا 2 دانہ دے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا دونوں کیا کرو، جوڑو، دونوں کو کیا ہے، جوڑو، اور وہ آدمی کیا ہے، ایسا کیا ہے، نہیں کر پائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین اس جھوٹے خواب کو بیان کرنے کی وجہ سے، ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا اس کو سزا دے گا، کیا ہے، وہ سزا دے گا۔ یعنی اس نے ایسی چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے، اس کو عطا کی نہیں گئی تھی، یا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا کیا ہے، نہیں تھا، پتہ یہ چلا کبھی کبھار یہ خواب کا اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے، وہی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، الہام کرتا ہے۔ اور نبیوں کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہ خواب بھی کیا ہے، مبنی، نبیوں کا خواب بھی کیا ہوتا ہے، مبنی، برحق ہوا کرتا تھا، یا ہے کہ تو نبیوں کا سلسلہ کیا ہے، ختم ہو چکا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ برحق ہوا کرتا ہے، اب وہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک سیاق، اور یہ بھی کیا ہے، کہہ سکتے ہیں۔ خیر، یہ جو حدیث شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، من تحلم بحلم لم یرہ کلف ان یعقد، عقد یعنی گڑھا لگانا، عقد کیا ہے، گڑھا لگانے کو کہتے ہیں، بین شعیرہ، یہاں پہ شعیرہ کا معنی کیا ہے، جو کا دانہ، شعیرہ کا معنی کیا ہے، ویسے شعیرہ کے بہت سارے معنی، علامت کے معنی میں آتا ہے، شعیرہ کیا ہے، علامت کے معنی میں آتا ہے، بہت مشہور معنی ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، جو کا معنی ہے۔ صحیح بخاری میں نے فتح الباری دیکھا، لیکن شعیرہ کا معنی کیا ہے، انہوں نے ذکر نہیں کیا، دوسرے کیا ہے، محدثین وغیرہ نے کیا ہے، یا ہے کہ صحیح بخاری کے دیگر کیا ہے، شراح نے، شارحین نے کیا ہے، اس کا یہ معنی ذکر کیا جو آپ کے سامنے کیا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَن يَفْعَلْ، اللہ تعالیٰ مکلف کرے گا، لیکن وہ آدمی اس چیز کی استطاعت کیا ہے، نہیں رکھ پائے گا۔ خیر، اس حدیث سے جھوٹے خواب بیان کرنے کی مذمت کیا ہے معلوم ہوتی ہے، اور جھوٹ بولنے کی مذمت کیا ہے معلوم ہوتی ہے، اور آدمی کو اس چیز کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جو اس کے اندر کیا ہے، پائی کیا ہے، نہیں جاتی ہے، اور اس طرح دھوکہ دے کر لوگوں سے اینٹھنے کی، لوگوں سے کمانے کی، اور لوگوں کے جیب کو کاٹنے کی کیا ہے، کوشش کیا ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ اور سب سے بری جھوٹ ہوا ہے، جھوٹ تو جھوٹ ہے، گناہ ہے، لیکن اس میں بھی کیا درجات ہے، اس میں بھی کیا درجات ہے۔ ایک آدمی کیا کسی انسان کے ساتھ جھوٹ بولے، اور ایک آدمی کوئی کیا اللہ کے ساتھ کیا ہے جھوٹ بولے، یا ایک اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہے
جھوٹ بولے سب کے گناہ میں فرق اور تفاوت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا کہا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ اگر جو شخص کیا ہے میری طرف جھوٹ باندھتا ہے حدیث سے متعلق تو اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ جھوٹ بولنے کی یہ سزا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ خیر کیا ہے، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جھوٹا خواب کیا ہے، ہمیں ذکر کیا ہے نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی جھوٹ ہے اور یہ بھی کیا گناہ کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صدق و گوئی پیدا کر دے اور صداقت ہمارے اور آپ کے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ کذب سے، جھوٹ سے، بے حیائی سے، برائی سے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔